کس کس کو اللہ کے رسول کے فرمان پر اعتماد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں بھائی، اپنے ہاتھ بلند کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ، اس میں کوئی شک ہے؟ کچھ بھی شک نہیں، ہم میں شک ہے۔ ہمارے اعتماد کی کمی، ہم میں قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ جتنے بھی آپ پر قرضے ہوں گے، جتنے بھی آپ پر غم ہوں گے، دیکھو اور غم سے نجات پائیں۔ مکمل قرضوں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں کربوں قرض کیوں نہ ہو، میرے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارے قرضے اور غم ختم ہو جائے۔ ہر طرف قرض اور غم سے لوگ پریشان ہیں۔ کسی کو غم، کسی چیز کا بھی غم ہو، بس غم میں مبتلا ہیں یا قرض اور مالی پریشانی سے دوچار ہیں۔ لیکن ایسا آسان وظیفہ اور ایسا یقینی وظیفہ کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنا پریشان ہیں۔ ابی داؤد کی حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ ابی داؤد کی حدیث میں ہے، قرض کی پریشانی اور غم کی پریشانی سے نجات کا کون سا وظیفہ ہے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایسا آسان ترین وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور ایسا یقینی وظیفہ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ آج ہم میں ایک مصیبت ہے، بہت بڑا مصیبت، کہ جو بزرگ کوئی وظیفہ دے نا تو اس پر ہمیں بہت اعتماد ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ دے، حالانکہ اس میں کوئی شک بھی نہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں، تو اس پر لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ آئیے آج سے اپنی اصلاح کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ پڑھیں اور غم سے نجات پائیں۔ مکمل قرضوں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں کربوں قرض کیوں نہ ہو، میرے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارے قرضے اور غم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کے آخر میں غالباً یہ حدیث ہے، ابی داؤد۔ تو ابی داؤد میں حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور یہی شکوہ کیا، غم اور قرض کا، مالی پریشانی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کلمات کو کیوں صبح شام نہیں پڑھتے آپ؟ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ وظیفہ صبح و شام پڑھیں، غم بھی ختم ہو جائے گا اور قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے اس پر عمل شروع کیا اور سارے غموم اور پریشانیاں اور مالی پریشانی اور قرضے سب ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا۔ کس کس کو اللہ کے رسول کے فرمان پر اعتماد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں بھائی، اپنے ہاتھ بلند کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ، اس میں کوئی شک ہے؟ کچھ بھی شک نہیں، ہم میں شک ہے۔ ہمارے اعتماد کی کمی، ہم میں یقین کی کمی، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اثر نہیں کر رہا، ورنہ آج ہی اس پر عمل شروع کرو۔ آج انشاءاللہ جی سے ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو صبح شام کو شروع کرو۔ علماء کہتے ہیں، چونکہ حدیث میں تعداد تو نہیں آئی ہے، علماء کہتے ہیں کم از کم 10 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھو، تو میں خود اپنے متعلقین کو کہتا ہوں 11 مرتبہ، اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ بے انتہا۔ تو آپ بھی 10-11 مرتبہ صبح شام 10-11 مرتبہ سے کم نہیں پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں صبح شام، اور انشاءاللہ خوب یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ جتنے بھی آپ پر قرضے ہوں گے، جتنے بھی آپ پر غم ہوں گے، دیکھو غم کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کو جادو کا غم بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بیماریوں کا غم بھی ہو سکتا ہے، آپ کو
اور مصیبتوں کا غم ہو سکتا ہے، تو اس میں تمام غموم کا علاج ہے انشاءاللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، غموم و ہموم کا علاج اس وظیفے میں ہے، اور وہ بھی دیا ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں کسی قسم کا کہ شک کی گنجائش بھی نہیں۔ تو آئیے آج سے شروع کریں انشاءاللہ العزیز، آپ کا غم بھی ختم، آپ کا ہم بھی ختم، آپ کی مصیبتیں بھی ختم، آپ کی مالی پریشانی ختم، آپ کا قرض خواہ جتنا بھی ہو سب ختم انشاءاللہ۔ تو کم از کم 10 یا 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ میں اپنے متعلقین کو کہتا ہوں کیونکہ حدیث میں تعداد نہیں ہے، یہ بس یہ پڑھنا آیا ہے، تو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ جتنا مرضی آسانی کے ساتھ جتنا بھی خوب، لیکن پڑھنے کا دعا نام نہیں ہے، مانگنے کا ہے میرے بھائیوں بہنوں، مانگنے کی غرض سے دعا۔ اللہم انی سوچ سمجھ کر ترجمہ بھی سیکھ لیں، ترجمہ پر غور کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ عجیب و غریب دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیاں اس بابرکت دعا کی برکت سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔